آج کوئی امتی اگر اس چیز پہ آ جائے، اللہ کی قسم اپنی زندگیوں میں وہ برکتیں، وہ رحمتیں دیکھے۔ آپ نے سنا تھا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جو حضرت سعدیہ حلیمہ آئی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں، کوئی گود میں لینے والا نہیں ہے، انہوں نے ایسے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا ہے تو ان کے جانور میں برکتیں، ان کی گھروں میں برکتیں، اور دنیا حیران رہ گئی کہ حلیمہ یہ تمہاری گھر کی برکتیں ہیں کہ کیا ہے؟ تو کیا ہوا، ایک اللہ کے نبی کو یتیم تھے ان کو سینے سے لگایا اور ان کو اپنا بنایا اور ان کو گھر میں لے کے آئیں۔ آپ کا کیا خیال ہے جب آج اللہ کے نبی کی سنت پہ کوئی چلنے والا نہیں، بلیک فرائیڈے منا رہے ہیں، فلاں منا رہے ہیں، فلاں منا رہے ہیں، سب وہاں سے جو گندی تہذیب مغرب سے نکلتی ہے ہاتھوں ہاتھ اس کو لیا جاتا ہے، ہاتھوں ہاتھ اس کو لیا جاتا ہے، اور کوئی آج محمد رسول اللہ کی سنتیں پڑھنے کے لیے ان کو گھر میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں، دھکے دیے جا رہے ہیں۔ آپ یقین جانیے شادیوں سے حضور کی سنت کو دھکے دیتے ہیں ہم اپنے گھر سے دھکے دیتے ہیں۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اس کھانے میں وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی جو محمد رسول اللہ کے مزاج کے مطابق نہیں، آپ کی سنت کے مطابق نہیں۔ اگر نہیں نظر آئے گا تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے نظر نہیں آئیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے ایسے موقع پر جو اللہ کے نبی کی سنتوں کو جگہ دے گا اس کو کیا کچھ نہیں ملے گا؟ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، اللہ کے نبی بعض اوقات ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لڑائی ہو، کوئی غصہ ہو گیا، آپس میں تلخ کلامی ہو گئی۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو، بخاری شریف کی روایت ہے یہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو منانے گئے، حضرت عمر اتنے غصے میں تھے کہ ان کے سامنے دروازہ بند کر دیا۔ اب واپس آ گئے تو ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ میں نے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آئے، اللہ کے نبی کو جب یہ پتہ چلا تو اللہ کے نبی غصہ ہو گئے کہ تم میرے خاطر میرے ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے، میرے خاطر۔ اللہ کے نبی سخت غصے، حضرت ابو بکر نے کہے نہیں یا رسول اللہ میری غلطی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کہہ رہے حل انتم تارکو لی، کیا تم میرے خاطر میرے ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے؟ آپ ایک بات سوچئے گا کہ کیوں اتنے ابو بکر سے محبت ہے؟ فرمایا کہ جب میں دین کا پیغام لے کے آیا تھا تم سب نے جھٹلایا تھا، ابو بکر تھے جو سب سے پہلے تصدیق کرنے والے تھے۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ جب سب جھٹلا رہے ہوں تو تصدیق کرنے والے کی کیا قدر تھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، ان کے دل میں کیا عظمت تھی کہ غلطی بے شک ابو بکر کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہو تم ابو بکر کو پہچانو، تو ان کی شان کو پہچانو، ان کی حیثیت کو پہچانو، تو میرے ابو بکر کو میرے خاطر کچھ مت کہا کرو، چھوڑ دیا کرو۔ کیوں؟ سب نے جب تکذیب کی تھی کوئی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، بلا چوں چرا تسلیم کرنے والے ابو بکر تھے۔ میں کیا عرض کروں آپ سے، آپ یہ سمجھیے آج جب اللہ کے نبی دیکھیں گے کوئی میری سنتوں پہ چلنے والا نہیں تھا، یہ اللہ کی بندی تھی جس نے اپنے گھر میں میری سنتوں کو جگہ دی، اس نے کہا میں ویسے کھاؤں گی جیسے اللہ کے نبی کھاتے تھے، میں ویسے پیوں گی جیسے اللہ کے نبی پیتے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کیا اللہ کے نبی کی دعائیں اس کی زندگی میں ہوں گی، اور کیسا بہترین مستقبل ہوگا کہ جب ہم انشاءاللہ اس پہ چلیں گے۔ تو یہ بات میں نے عرض کر دی کہ انشاءاللہ ان حق کی جب ہم ادائیگی کریں گے، جب سب جگہ اللہ کے نبی کی حق تک، سب کو اپنے حق یاد ہیں، کسی کو طائف میں پتھر کھانے والے کے حق یاد نہیں، جو راتوں کو اٹھ کے ہمارے لیے روتے تھے آج ان کو وہ بھول گئے۔ کیا کسی باپ نے کسی اولاد کے لیے قربانی دی ہوگی جو اللہ کے نبی نے ہمارے لیے قربانی دی؟ جیسا وہ ہمارے لیے تڑپے ہیں، جیسی یہ گھر اجڑے ہیں، یہ فاقے ہوئے ہیں، یہ کس کے خاطر تھا؟ سب یہ مکہ سے نکالے جا رہے ہیں کس لیے؟ کہ مجھے اور آپ کو کلمہ مل جائے، مجھے آپ کو، میں اور آپ اللہ کو پہچانے، اللہ کے دین کو پہچانے، میں اور آپ جہنم سے بچیں۔ یہ ہماری خاطر تو تھا سب۔ جب ہمارے خاطر جن کو مکہ سے نکالا گیا، اپنے گھر سے نکالا گیا، جن کی بچیوں کو طلاق ہوئی، جن کو طائف میں پتھر کھانے پڑے، اور جن کو اتنی قربانیاں دینا پڑی، کس کے خاطر؟ میرے آپ کے خاطر۔ آج میں اور آپ یہی بھول گئے کہ ان کے حق کیا تھے، ان کے حق کیا تھے۔ تو انشاءاللہ اس حق کو ادا کرنا ہے، ان کو سیکھنا ہے۔